أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत उल कसस आयत नंबर 47 से 56 तक अपने लेसन का आगाज करते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फयक़ूलू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिक ونكون من المؤمنين ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا
وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل فأتوا بكتاب من عند الله وهو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آئیے تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ أُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حکم بھیجا تو تم یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طور کی جانب غرب کی طرف نہیں تھے اور نہ ہی اس واقعے کو دیکھنے والے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو وہاں پر موجود تھے اور نہ ہی عینی شاہدین میں سے تھے، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ہم نے ان پر طویل مدت، پھر ان کے اوپر ایک طویل مدت گزر گئی، یعنی کہ 1000 سال ان باتوں کو گزر گئے، اور نہ تم مدین والوں میں سے رہنے والے میں سے تھے، یعنی کہ آپ کا تعلق مدین والوں میں سے بھی نہیں تھا، آپ نہ وہاں پر رہتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر عمر گزاری تھی کہ ان کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے، یعنی کہ مدین والوں کو، یا پھر وہاں پر جو بیتی وہ مکہ والوں کو سناتے۔ ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے، یعنی کہ وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، کن کی طرف؟ اہل مکہ کی طرف، اور یہ جو آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور اب آپ آگے اہل مکہ کو یہ سنا رہے ہیں۔ وما کنت بجانب، اور نہ ہی تم اس وقت تھے، کون؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ کب نہیں موجود تھے؟ جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور کی طرف سے آواز دی، ہم نے آواز دی، طور کے کنارے پر تھے، یعنی کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طور کے مقام پر ہم کلام ہوئے، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، جو سب کچھ وہاں پر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، یعنی کہ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل عرب میں موجود ہیں، اہل قریش میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو یہ کمال رحمت ہے آپ کے پروردگار کی آپ کے اوپر، تاکہ ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا، ہدایت کرنے والا نہیں آیا، یعنی کہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ انہی اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سارے واقعات کے وقت موجود نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اہل مکہ کے درمیان، اہل قریش کے درمیان، کیونکہ ان کے پاس ابھی تک کوئی بھی پیغمبر ان 1000 سالوں میں نہیں آیا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، آپ کو ہدایت، ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس بھیجا، تاکہ آپ ان کو ہدایت کریں اور وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو جب آپ تشریف لے آئے، آپ نے ان کو ہدایت کی، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوئیں، تو اب کیا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ کیا کہتے ہیں؟ ولولا، اور اگر نہ ہو، ان یہ کہ ان تصیبہم کہ پہنچے ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، بما سبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فیقولو تو وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب، لولا کیوں نہ ارسلتا بھیجا تو نے الینا ہماری طرف رسولا کوئی رسول، فنتبعات کہ ہم پیروی کرتے آیاتی کا تیری آیات کی، وَنَكُونَ اور ہم ہوتے مؤمنین من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی کہ یہاں پر پھر مقصد بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور مبعوث کرنے کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر بھیجا، بحیثیت اللہ کے رسول کے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے، تاکہ اہل قریش کے اوپر تمام حجت ختم ہو جائے، حجت تمام کر دے، وہ یہ دلیل نہ دیں اس وقت جس وقت ان کو عذاب ملے،
یا وہ کسی مصیبت سے دو چار ہوں یا کسی عذاب کا شکار ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے شکار ہوں. اور وہ کیوں سزا کے شکار ہوں؟ اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو وہ اپنے کرتوت کرتے رہے، جو برے کام کرتے رہے، اس کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جائیں، کسی سزا کا شکار ہو جائیں، کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں، تو اس وقت وہ یہ کیوں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کو فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا، اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ وہ تیری آیتوں کو ہماری طرف پڑھ کے ہمیں سناتا تو ہم ایمان لے آتے، تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے. وہ جو آیتیں تیرا رسول تیرا پیغمبر ہمارے پاس لے کے آتا تو ہم ان آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل قریش میں نازل فرمایا. یہ ہے دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی رسالت اور سچی نبوت کی. یہ آیتیں دلیل ہیں، بطور دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی تو باتیں نہیں جانتے ہیں، یہ غیب اللہ کی ذات ہے جو آپ کو بتا رہی ہے، جو آپ آگے اہل مکہ تک پہنچا رہے ہیں. فلما، پھر جب جاءہم، آیا ان کے پاس، الحق، حق یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک، شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن اور سنت کی صورت میں اتری، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالو، کہنے لگے، لولا، کیوں نہیں، اوتیا، دیا گیا، مثلا، ماند، ما، جو، اس کے جو اوتیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام. تو اب ان کا تقاضا جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہو گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار اس بات کا گواہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا جس کے چیلنج کو کوئی بھی ابھی تک قبول نہیں کر سکا یا اس کے مد مقابل کوئی چیز پیش نہیں کر سکا. قرآن کا اعجاز اپنی جگہ پر اسی طرح سے محفوظ ہے. تو اس کے باوجود، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی نیا تقاضا وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نشانیاں کیوں نہ دی گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. یعنی کہ اشارہ کس طرف ہے؟ عصا اور ید بیضا کی طرف، یعنی کہ وہ لاٹھی جو سام بن جاتی تھی یا ایسا روشن ہاتھ جو سورج کی طرح چمکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، اولم، کیا بھلا نہیں، یکفرو، انہوں نے کفر کیا، بما، اس کے ساتھ، اوتیا، جو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کر رہے ہیں، ان کے عصا اور ید بیضا کا اور ان کی نشانیوں کا، معجزات کا ذکر کر رہے ہیں، کیا انہوں نے ان کے ساتھ بھی کفر نہیں کیا؟ وہ تو آیتیں ان کے سامنے تھی. تو پھر کیوں نہیں تورات کے ماننے والے بن گئے، کیوں نہ انجیل کے ماننے والے بن گئے، کیوں نہیں تورات کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور کیوں بتوں کو پوجا؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ، کیا انہوں نے حضرت موسیٰ کو جو دیا گیا اس کے بعد انہوں نے کفر نہیں کیا؟ من قبل، اس سے پہلے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے. اگر وہ سچے تھے تو وہ ایسا نہ کرتے، وہ تو ان پر ایمان لے کے آتے، وہ تو مسلمان ہوتے. لیکن انہوں نے تو وہ چیزیں، وہ معجزات بھی دیکھنے کے بعد جھٹلایا، کفر اختیار کیا. تو یہ تو بس بات برائے بات ہے، اس کی حقیقت کے ساتھ، یہ ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قالو، انہوں نے کہا، سحرانی، دونوں جادوگر ہیں. یہ بھی جادو ہے، وہ بھی جادو ہے. حضرت موسیٰ بھی جادوگر تھے، یہ بھی جادوگر ہیں. ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ یہ جادوگر ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک جیسا معجزہ لے کر آئے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں. اور ایک دوسرے کے تظاہرا، ایک دوسرے کے موافق ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہے، یعنی کہ دونوں کو جادوگر کہا جاتا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بکل، سب سے، کافرون، منکر ہیں. یعنی کہ انہوں نے کفر کی ہی روش اختیار کی. انہوں نے معجزات چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں جو معجزہ عطا کیا گیا اس صورت میں ہو، وہ تمام کے تمام معجزات کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں. وہ معجزات کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں. قل، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، فَأْتُوا، پس لے آؤ،
बिकिताबिन कोई और किताब मिन इंदिल्लाही अल्लाह ताला के पास से हुआ वो अहदा ज्यादा हदायत या हदायत करने वाली मिनहुमा इन दोनों से अत्तबिअहू मैं इसकी पैरवी करूंगा इन अगर कुंतुम हो तुम स्वादिकीन सच्चे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो अपने दलाइल में, तुम सच्चे हो कि तुम जो कह रहे हो उसकी तुम वाकई ही उस बात को ऑन करते हो, तो अल्लाह ताला के पास से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से ज्यादा बढ़कर हदायत करने वाली हो, ताकि मैं उसकी पैरवी करूं। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आपके ऊपर ईमान नहीं लेके आते, हजरत मूसा को दलील बनाते हैं, उनके ऊपर ईमान नहीं लेके आते, तो रात की तालीमात को नहीं मानते, कुरान की तालीमात को नहीं मानते, हालांकि तौरात और कुरान एक ही पैगाम को देने वाले हैं। आप तौरात को उठाकर पढ़ लीजिए या कुरान को उठाकर पढ़ लीजिए, दोनों के मजामी में कितनी मुताबिकत है और पैगाम एक ही है। अगर इन दोनों किताबों के ऊपर वो ईमान नहीं लेके आते हैं तो फिर जाओ जाके वो किताब ले आओ जो तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला के पास से कोई ज्यादा हक देने वाली, हक हदायत देने वाली है, ज्यादा उससे हदायत मिल सकती है, तो वो किताब ले आओ, हम उसकी पैरवी कर लेते हैं। फ़इन फिर अगर लम नहीं यस्तजीबु वो कबूल करे लगा आपके लिए, फ़ालम तो जान लीजिए, अन्नमा बेशक सिर्फ यत्तबिऊना वो पैरवी करते हैं, अहवाअहुम अपनी ख्वाहिशात की। फिर अगर ये तुम्हारी बात वो कबूल ना करें, कौन सी बात, ये बात कि आपने, उन्होंने सबसे पहले तो आपके ऊपर ये तकाजा किया, डिमांड किया कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे मौजूजात नहीं है, तो तौरात के ऊपर तुम भी तो ईमान नहीं लाए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे कह दीजिए, ठीक है, नहीं तुम तौरात को नहीं मानते हो, तुम कुरान पाक को नहीं पर ईमान लेके आते, तो इस इन दोनों किताबों से ज्यादा कोई हदायत याफ्ता किताब है ना, तो वो ले आओ, हम उसकी पैरवी करते हैं। तो फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल ना करें, और यकीनन वो तुम्हारी बात को कबूल नहीं करेंगे कि वो कर ही नहीं सकते, फालम तो जान लो, अन्नमा बेशक यत्तबिऊन अहवाअहुम वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने दिल के अंदर कोई ऐसा इरादा ही नहीं रखते हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से उतरे हुए किसी कलाम की बात माने, उसकी फर्मा बरदारी इख्तियार करे और उन तालीमात के ऊपर अमल करे। वो तो अपने ख्वाहिशात को अपना इला बना बैठे हुए हैं। वमन अदल्लू, और कैसे अपनी ख्वाहिशात को, कि उनका जो दिल करता है वो उसी की पैरवी करते हैं। अगर वो उनका दिल करता है वो बुतों को पूछे, तो वो बुतों को वो दलील बना लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको आस्थानों पर चढ़ावे चढ़ाने से उनकी फलां फलां मुराद पूरी होगी, फलां फलां जरूरत पूरी होगी, तो वो ऐसे ही करते हैं। अगर उनको दरख्त, चरिंद परिंद, आग, सूरज, चांद, किसी की भी परस्तिश करनी हो, तो ये महज अपने ख्वाहिशात की परस्तिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वो चाहते हैं कि वो इनकी परस्तिश करे। वमन और कौन अदल्लु ज्यादा गुमराह है, मिमन उससे जो इत्तबा पैरवी करे, हवाहु अपने ख्वाहिशात की, बगैर हुदन बगैर हदायत की, मिन अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हदायत नाजिल हुई है, उस हदायत को छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात सुने, अपनी मनमानी करे, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे और अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई हदायत को छोड़ दे, तो इन्नल्लाह ला यहदी बेशक अल्लाह ताला ला नहीं यहदी हदायत देता अल कौम ज़ालिमीन ऐसी कौम को जो जालिम है। तो फिर अल्लाह ताला जालिम कौम को कभी भी हदायत नहीं देता। और जुल्म क्या है? जुल्म हक से हटी हुई हर बात जुल्म है। तो जो हक को छोड़ देता है वो जालिम है, और जालिम को अल्लाह ताला कभी भी हदायत नहीं देता। उन्होंने हक को छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने उनको हदायत याफ्ता लोगों में शामिल ही नहीं किया, और उनको कभी हदायत नहीं देगा। और हदायत सिर्फ अल्लाह की जानिब से। ये इंशाल्लाह अभी आगे आने वाली आयत में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इस बात की भी वसूख के साथ अल्लाह ताला फरमाते कि हदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जानिब से है। वलक़द और अलबत्ता तहकीक वस्सलना पेदर पे भेजे हमने लहुम उनके लिए कौला कलाम, लअल्लहुम ताकि वो ये तज़क्करून नसीहत हासिल करें।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف یہ تورات اور قرآن مجید ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں، مختلف رسولوں کے اوپر پے در پہ ہدایت کی صحیفے اور کتابیں نازل فرماتے رہے ہیں۔ کیوں نازل فرماتے رہے ہیں اور کن کے لیے نازل فرماتے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے نازل فرماتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین، تو پھر ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو تورات کو بھی ماننے والے تھے، انجیل کو بھی ماننے والے تھے، دوسری کتابوں کو بھی ماننے والے تھے، پھر جب قرآن پاک آیا اس کے اوپر بھی عمل کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم، دی ہم نے جن کو الکتابہ کتاب من قبلی ہی، اس سے پہلے، ہم وہ بھی اس پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اب کیٹیگری چینج ہو گئی ہے، اب کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، جن کو تورات ملی، انہوں نے ایمان قبول کیا، تورات کی تعلیمات پر عمل کیا، اور اس کے بعد اس سے پہلے ہی وہ مسلمان تھے۔ وَإِذَا، اور پھر جب یتلا پڑھا جاتا ہے علیہم، ان کے اوپر کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور جب انہی لوگوں کو جو تورات کے ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، آلریڈی ہی مسلمان ہیں، جب ان کی زندگی میں ایک نئی کتاب آتی ہے، قرآن کی صورت میں آتی ہے، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جب حبشہ کے اندر مسلمان ہجرت کر کے گئے، ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی ہیں جو مکہ میں تشریف لائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے، تو تحقیقات کے لیے ایک گروپ جو ہے وہ یہاں پر آیا، اور وہ جو گروپ آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی جو بھی آپ کی تعلیمات ہیں، جو بھی آپ کے پیغامات ہیں، وہ آپ پیش کیجئے تاکہ ہم سنیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور جب ان کو پڑھ کے سنایا تو کیا ہوا؟ قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے بھی اس پر، انہو، بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی جانب سے۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو، اشک رواں ہو گئے، اور وہ زاروں قطار رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ تو تورات جیسا ہی قرآن ہے، اور وہ فوراً سے اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا، بے شک ہم، کننا تھے ہم، من قبلی ہی مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ تو انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، اور اسی کے ساتھ جب وہ واپس جا رہے تھے تو جو ابو جہل ہے اور جو دوسرے لوگ تھے، ان کو تو بہت غصہ آیا اس بات کے اوپر، اور انہوں نے ان کو لعنت ملامت کی کہ یہ کیسا ڈیلیگیشن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، ان کی باتوں میں آ گیا، اور اب یہ اسلام قبول کر کے وہاں پر واپس جا رہا ہے، یہ تو بہت ہی بے وقوف قسم کے انسان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو بھی بات کرو یہ تمہارے لیے، یہ یہاں پر آگے ہم تذکرہ انہی باتوں کا جو ہے وہ رد عمل آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اسی واقعے کے کانٹیکسٹ میں یہ جو آیتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پر تذکرہ ہے ان کا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤتون، جو دیے گئے ہیں، اجرہم، اپنا اجر، مرتین، دو گنا، بما، بوجہ اس کے جو صبر، انہوں نے صبر کیا، تو انہوں نے ان باتوں کے اوپر صبر کیا، اور وہ یدرؤ، کون سی باتیں؟ وہی جو ابو جہل نے کہیں، اور ان کو بے وقوف کہا، اور ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر، پیغامات کو سن کر یہ فوراً بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور اب یہ اپنے علاقے میں واپس جا کر اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ ساری باتوں کے رد عمل کے طور پر کوئی بھی ان سے الجھے نہیں، بلکہ انہوں نے صبر اختیار کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ، تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، تو ان لوگوں کو ان کا دگنا اجر دیا جائے گا۔ کیوں ان کو دگنا اجر دیا جائے گا؟ کہ وہ پہلے سے مسلمان تھے، پھر انہوں نے صبر اختیار کیا، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنتی، بھلائی کے ساتھ، السیئۃ، برائی کو، اور وہ برائی کے جواب میں برائی ہی نہیں کرتے، بھلائی کے ساتھ برائی کو ختم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔
یہ ہیں کریکٹرسٹکس ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یعنی کہ ایک تو وہ ایمان فوراً سے لے آتے ہیں، پھر لوگوں کی باتیں ان کو بادر نہیں کرتی ہیں، اور وہ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب سمعوا، وہ سنتے ہیں، لغو، کوئی بےہودہ بات، جیسے کہ انہوں نے بھی یہ بےہودہ بات ہی کی، اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی بےہودہ بات جو دل کو ٹھیس پہنچانے والی ہو، تو دل دکھانے والی ہو، عزت نفس کو مجروح کرنے والی ہو، اعرضوا، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، عنہ، اس سے، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، سلام، سلام ہو، علیکم، تم پر، لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، جاہلوں کو۔ تو ان کے رد عمل کے طور پر انہوں نے یہی کہا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں جو تم کرتے رہو، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمیں صحیح لگتا ہے، اور ہم جاہل لوگوں کے ساتھ الجھا نہیں کرتے ہیں، تم پر سلام ہو۔ تو اس طرح کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ انکا، بے شک، لا تہدی، اب یہاں پر تذکرہ ہے ایک دوسری جانب، آپ آ جائیے۔ ایک تو یہ ایک ڈیلیگیشن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پیغام سنا، ایمان لائے اور چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بھی اور ان کی کریکٹرسٹکس بھی بیان فرمائے۔ اب یہاں پر جو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اور ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے، اسی کے بارے میں آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انک لا تہدی، نہیں ہدایت دے سکتے، من، جس کو، احببتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں، آپ بھی نہیں ان کو ہدایت دے سکتے۔ آپ کے اختیارات میں تو صرف ایک چیز رکھی گئی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھی گئی، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من، جس کو یشاء، وہ چاہتا ہے۔ تو ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے، ایک مبلغ کا، ایک دائی کا کام تو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، اور اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، ڈراوا سنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں سنانی ہے، وہو، اور وہ، عالم، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ابو طالب کا، یعنی کہ ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور بہت زیادہ آپ کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے والے، آپ کے مشن کے اندر آپ کا بھرپور ساتھ دینے والے، ہر تکلیف مشکل اور مصیبت میں آپ کے ساتھ سٹینڈ بائی رہنے والے اور ثابت قدم رہنے والے، اور کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ان کے مرض الموت میں تھے وہ، یا ان کی موت کا وقت قریب تھا، تو ابو جہل اور امیہ بن خلف وہاں پر موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے چچا جان سے فرمانے لگے کہ اے چچا جان، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے تاکہ میں اللہ کے حضور آپ کی گواہی دے سکوں۔ تو اس ایسی بات سننے کے بعد ابو جہل اور امیہ بن خلف وہاں پر بول اٹھے کہ کیا تم اب اس وقت بڑھاپے کی اسٹیج کے اوپر، جب تم موت کے دہانے پہ کھڑے ہو، تو آپ کیا اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ تو ابو لہب نے اپنے آباء و اجداد کا دین اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں موت کے اس لمحے میں اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑوں گا، یہ نہ ہو کہ یہ کہیں کہ موت کی سختی کو دیکھ کر اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین خواہش کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لا سکے۔ تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت یافتہ کرتے ہیں، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو دل میں ہدایت کی تڑپ رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو ہدایت یافتہ بنائے،
ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔